یہ میری پچھلی دو جمعراتیں گزری ہیں، اس کا میں چھوٹا چھوٹا نچوڑ بتا رہا ہوں، مزید تفصیلات آپ ضرور سنیے گا۔ ہمیں ایک چیز اہم چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، وہ ہے برکت۔ برکت کثرت بہت ہے، کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا 5000 کا نوٹ ہے اور اتنا بڑا 1000 کا نوٹ ہے، اس سے برکت ہٹ گئی ہے، اس سے برکت ہٹ گئی ہے۔ اور جب برکت ہٹ جاتی ہے پھر نوٹ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب برکت ہٹ جاتی ہے، اللہ سے برکت مانگیں، برکت منوائیں۔ بعض جگہوں پہ برکت ہے۔ ایک میں پوسٹ شاید ہماری ٹیم نکال کے ابھی دے دے، ہمارے پاس اکابر کے اعتماد میں ایک پوسٹ ڈالی تھی ہم نے۔ ایک جگہ ہے، ایک جگہ وہاں جو جنازہ رکھ کے پڑھا جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ ہم نے اس کی کتاب کا حوالہ، جگہ کا حوالہ دیا ہے۔ یہ ہمارا ایک نظام ہے جو عبقری میں اکابر پر اعتماد۔ جگہ ہے، اس میں برکت ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا، اس قلعے میں برکت ہے، کھونٹے میں برکت ہے، جہاں بھینس گائیں باندھتے ہیں، میں یہاں باندھتا ہوں تو برکت ہے، یہاں سے ہٹاتا ہوں تو برکت نہیں ہے۔ مجھے ایک درویش صاحب نظر کی بات یاد ہے پرانی، کہا یہ مزنگ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس جگہ میں برکت ہے۔ کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ برکت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں گلبرگ میں ایک ٹاور ہے، بہت بڑا ٹاور ہے، ایک صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ کہتے تھے حاجی صاحب اپنا صرف نام دے دیں، آپ کا حصہ ڈال دیں گے، کیوں؟ آپ کا نام آتے ہی ہماری ہر چیز میں برکت ہو جانے۔ اور ایسا ہی تھا، جو بھی ان کا نام میں کاروبار میں کسی چیز میں حصہ ڈالتا تھا، اللہ کا نام کہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا تھا۔ اور وہی شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوا، ساری برکتیں سمیٹ کے ساتھ لے گیا۔ پر یاد رکھیے گا، آپ سمیٹ کے ساتھ نہیں لے جائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ وہ کیسے؟ میں کس دلیل کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں؟ میرے پاس دلیل ہے۔ کچھ برکتیں ایسی ہوتی ہیں جو افراد کے لیے ہیں، ایک فرد تک ہوتی ہیں۔ کچھ برکتیں ایسی ہوتی ہیں جو اقوام کے لیے، قوموں کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ برکتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندان کے لیے ہوتی ہیں اور نسل در نسل چلتی ہیں۔ کچھ برکتیں ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل چلتی ہیں۔ جس کو کملی والے کے نام کی، اللہ کے نام کی برکت مل جائے گی، جو برکت والے اعمال میں نے گزشتہ جو جمعراتوں میں بتائے ہیں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، آج غور سے سمجھیے گا، غور سے سمجھیے گا۔ آج برکت کا جو مضمون ہے اس کی تیسری اور آخری جمعرات ہے۔ آئندہ جمعرات ہمارا ایک اور مضمون ہوگا۔ آئندہ جمعرات کون سی جمعرات شروع ہو رہی ہیں؟ سورۃ اخلاص والی 11 جمعراتیں، لڈو والی 11 جمعراتیں ہر سال جو ہوتی ہیں۔ یہ 3 جمعراتیں برکت والی ہیں۔ اگر ان کو ہم سمجھ لیں اور میں سمجھ لوں، آپ سے زیادہ محتاج ہوں، تو یہ ایسا مضمون آپ کے اوپر، میرے اوپر کھلے گا کہ نسلوں میں برکت ہوگی۔ پھر ہم چلے بھی جائیں گے، جانا تو ہے، چلے بھی جائیں گے۔ اولاد یہ نہیں کہے گی کہ باپ گیا تھا، بھائی گیا تھا، ماں گئی تھی، بہن گئی تھی، دادی نانی گئی تھی، برکت اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ نہیں کہیں گے۔ جانے کا غم تو ہوگا، پر برکت کے جانے کا غم نہیں ہوگا، بندے کے جانے کا غم ضرور ہوگا۔ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، ہم نے پچھلے جمعرات، اس سے پچھلی جمعرات
ہم نے بسم اللہ وعلی برکات اللہ کا ورد کیا تھا، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے ورد کیا تھا۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، ایک ہے انفرادی ورد، ایک ہے اجتماعی۔ نامعلوم اس مجمع میں کون ہے، کوئی غوث ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی درویش ہے، کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کے ورد کی وجہ سے ہمارا ورد بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے مجمع میں جایا کرو، وہ مجمع جو خیر کے مجمع ہیں، بھائی چلنے دو اس کو، وہ مجمع جو خیر کے مجمع ہیں ان بڑے مجمع میں جایا کرو۔ جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنی برکت ہوگی، اتنی رحمت ہوگی۔ ایک درویش تھے، ایسے ان کی محفل لگی تھی، آپ جیسے مخلص جیسے بیٹھے ہیں، عاشق آپ جیسے ایسے بیٹھے تھے، تو آپ میں سے انہوں نے فرمایا کون آیا ابھی نیا نیا محفل میں، کون آیا؟ دیکھا تو ایک جوان تھا، اس نے کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا ہاں ہاں تم آئے ہو، ادھر آؤ۔ کون سا عمل تو نے ابھی کیا ہے؟ تیرے آنے سے محفل میں دو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ایک مشک کی خوشبو آئی ہے، ایک نور ہی نور پھیل گیا تیرے آنے سے۔ اس نے گردن جھکا دے، پھر پوچھا، فرمایا واقعہ ایسا ہے محفل میں بتانے کا نہیں ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کو علیحدہ بتا دوں۔ ہاں ہاں، اس نے کان میں بتایا۔ ایک گناہ کا موقع تھا، اس گناہ کے موقع میں میں نے اپنے بدن پہ گندگی لگا لی، انہیں نفرت ہوئی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، ندی پہ گیا، اپنے آپ کو دھویا، اپنے کپڑوں کو دھویا، آپ تک چل کے آتے آتے کپڑے خشک بھی ہوئے، ابھی گیلے بھی ہیں، یہ انہوں نے گیلا پن دکھایا، بس یہی عمل کیا۔ فرمایا تیرے اس عمل سے پوری محفل میں مشک خوشبو پھیل گئی ہے، اور تیرے اس عمل سے پوری محفل میں نور آ گیا ہے۔ اور پھر لوگوں سے کہا، لوگوں اسی فقیر درویش کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو، نہ معلوم کوئی ایسا آئے جس کے پاس مشک بھی ہو اور نور بھی ہو، اور تم مشک اور نور کی وجہ سے اس کی برکتیں پا جھولیاں بھر کے آباد اور شاد ہو جاؤ، آباد اور شاد ہو جاؤ۔ ان محفلوں کی قدر کیا کرو، جیسے یہ تسبیح خانے کی محفل ہے، ان کی قدر کیا کرو۔ ہمیں دو چیزیں چاہیے، برکت چاہیے، عافیت چاہیے، اور جس کو برکت مل جائے عافیت اس کو خود مل جاتی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں فلاں محکمے میں بھرتی ہوا ہوں، انہوں نے ایک لکڑی کا کالا صندوق بھی دیا ہے، ایک پائپوں والی چارپائی بھی دی ہے، ایک بوٹ بھی دیے ہیں، ایک وردی بھی دی ہے، ایک فلاں بھی دیا ہے، ایک فلاں بھی دیا ہے، اور فلاں بھی دیا ہے، سب کچھ انہوں نے دیا ہے۔ بس میں نے کہا یہی برکت ہے، جب برکت مل جاتی ہے پھر سب کچھ مل جاتی ہے، جب برکت مل جاتی ہے پھر سب کچھ مل جاتا ہے، اور جب برکت نہیں ملتی پھر سب کچھ چھن جاتا ہے۔ ہم نا گھر بیٹھ کے روز آپس میں مذاکرہ تعلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب کو گھر والے بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک رات واقعہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہوا کہ کبوتر کے بچے تھے، اس نے بچے دیے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھا، کسی نے اٹھا کے اس کو غیر محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، ان بچوں کو بلی کھا گئی۔ جس نے رکھا تھا، ان کو اٹھایا تھا، وہ گرا، اسے اچھی خاصی چوٹ لگی، مجھے کہنے لگے وہ گرا ہے، اسے چوٹ لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پانی گرا ہوا تھا ماربل پہ، پتھر پہ، میں وہاں سے پھسل گیا۔ بات مجھے سمجھ نہ آئی، کل کا واقعہ بتا رہا ہوں، گرا وہ پرسوں ہے۔
میں اللہ سے مانگتا رہا یا اللہ اس واقعے کو میرے اوپر کھول دے، اور دل ہی دل میں وہی دعا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا، ایسے پڑھتا رہا اپنے ذکر کے ساتھ۔ اچانک میری نظروں کے سامنے ایک منظر آیا، اچانک دیکھا کہ وہ بچوں کی چیخیں تھیں، چلانا تھا۔ بس میں نے فوراً اسے فون کیا جس سے کہا تھا نا کہ بچے اٹھا۔ میں نے کہا بچوں کا کیا بنا، کہاں ہے؟ کہہ رہے جی میں نے تو وہ گھونسلے میں رکھے تھے، فلاں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ان کو بلی اٹھا کے دے دی اور اس کو سزا ملی اس کی۔ میں نے ان سے کہا سب سے، میں نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، کسی بے زبان کی بد دعا کہیں کھا نہ جائے، زبان انسان کی بھی اور بے زبان کی بھی بد دعا نہ کھا جائے، ورنہ کیا ہوتا ہے، اپنا ملک املاک، اپنی پراپرٹیاں پھر انسان بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ وہ چیز جسے جوڑ جوڑ کے بنایا تھا نا، وہ پھر خوش ہوتا ہے بیچنے پہ کہ یہ اگر بک جائے گی تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں؟ معصوم کی بد دعا سے برکت ہٹ جاتی ہے، معصوم کی بد دعا سے عافیت ہٹ جاتی ہے، معصوم کی بد دعا سے۔ ہمیں برکت چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ ہمیں برکت چاہیے، کہاں سے ملے گی اور کیسے ملے گی؟ اور ہمارے بڑوں نے برکت کو تلاش کیا، برکت کو تلاش کیا، اور ایسا تلاش کیا، آقا نے فرمایا، میرے حضور کملی والے نے فرمایا، کوئی شخص گھر سے نکلے تو برکت والے بولوں کے بغیر نہ نکلے، اور جتنے بھی برکت والے بول ہیں ان سب سے پہلے بسم اللہ ضرور آتی ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ ضرور آتی ہے۔ اور جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، آسمان سے فرشتہ ایک آواز دیتا ہے، اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوقات سنتی ہے، کائنات کی ساری مخلوقات سنتی ہے۔ اس آواز میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو صرف 2 بتاتا ہوں۔ تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اور بھی بتاؤں تجھے ہدایت دی گئی، کفایت کی گئی۔ کفایت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ضرورت ہو وہ تیری غیب سے اللہ پوری کر دے، جو بھی ضرورت ہو تیری غیب سے پوری ہو جائے گی۔ تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا، تو کسی کا منگتا نہیں رہے گا، تو کسی کا سائل نہیں رہے گا، تیری ضرورت ہمیشہ پوری ہوگی، اور تیری حفاظت کی گئی۔ ہاں، آپ کو علم ہے کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد 35 بار محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ لکھتا ہے، اس کے فائدوں میں ایک بات ہے، ذرا غور سے سننا، توجہ سے۔ اس کے فائدے جتنے بھی ہیں ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تیری برکت میں برکت عطا فرمائے گا۔ کیا مقصد؟ تجھ سے برکت کبھی چھینی نہیں جائے گی، اللہ تیری برکت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے فائدوں میں یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اس کی برکت میں برکت ہوتی ہے، برکت میں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب دروازے سے باہر نکلتے تو پھر یہی دعا پڑھتے تھے، اور ایک شخص نے میری حضور کو دیکھا، آپ نے جب سواری میں قدم رکھا تو یہی دعا پڑھی۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول دیکھا، آپ جب سوار ہوتے یہی دعا پڑھتے، اور فرمایا شیطان کو ناکام کرنا چاہتے ہو؟ کہاں ہاں ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا پھر جب بھی کوئی کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حیدر کرار فرمایا کہ جو کوئی گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھ لے تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی حفاظت اس کے ذمے ہو جاتی ہے. فرشتہ آ جاتا ہے. ہماری زندگی میں سے بسم اللہ نکل گیا. جب بسم اللہ نکل گیا تو برکت نکل گئی. ہماری زندگی میں سے بسم اللہ نکل گیا. فرمایا جو کوئی نکاح کرے اور نکاح پہ بسم اللہ پڑھے اللہ اس کے نکاح میں برکت دیتے ہیں. اور نکاح کی برکت کیا ہے؟ بیٹے، رزق، دلوں کا جوڑ، آپس کی محبت، جھگڑے ختم اور طلاقوں کی شرح ختم. اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور فرمائے جو گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہو کے سلام قلو اللہ اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے، شیطان، کالے جنات، کالی چیزیں کہتی ہیں نکلو اس گھر سے، ہمارا اس گھر میں نہ کوئی واسطہ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے. اور آقا نے فرمایا جب تم گھریلو کام کرو، گھر کے کام کرو، حتیٰ کہ چراغ بجھاؤ، چراغ جلاؤ تو بسم اللہ کہہ لیا کرو. اور حضور نے فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بیدار ہوتے تھے، وضو کرتے تھے، کوئی کام بھی ہوتا تھا اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے، بسم اللہ سے کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت علی تشریف لے جا رہے تھے، ایک دشمن نے گھات لگائی ہوئی تھی، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، دشمن کا وار خطا ہوا، دشمن تائب قدموں میں گرا اور پوچھا کہ میرا وار آج تک کبھی خطا نہیں ہوا، آپ سے کیسے خطا ہوا؟ فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی، میں نے بسم اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی سواری کا کبھی حادثہ نہیں ہوا، اس کی وجہ؟ فرمایا میں بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہوں، دعا سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، دعا سے پہلے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، دعاؤں سے پہلے، کھانے کی دعا سے پہلے بسم اللہ وعلی برکات بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، قافلہ ایک ایسی جگہ پھنس گیا، دور تحت نظر کوئی پانی نہیں تھا، تو حضرت ابن عمر نے دعا پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، اللہ نے زمین سے پانی کا چشمہ جاری، اللہ نے زمین سے چشمہ جاری کر دیا. اور یہی واقعہ ہوا کہ حضرت عمر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو تھے، حضرت عمر نے دعا پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، ڈاکو اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے ایک دعا سکھائی، میں وہ دعا پڑھتا ہوں تو میرا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس دعا کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کے لیے نکلتا ہوں تو بسم اللہ کے ساتھ نکلتا ہوں. دو چیزیں مجھے وہاں ملتی ہیں، ایک مجلس میں برکت ملتی ہے، دوسری نورانیت ملتی ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، اپنی زندگی میں بسم اللہ. حضرت جنید بغدادی ایک سفر میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، آپ نے دعا پڑھی جس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ، ڈاکوؤں کے دل میں روب بیٹھ گیا، انہوں نے سب کچھ واپس کر دیا. حضرت ذوالنون مصری دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، سواری ڈوبنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ دعا پڑھی، کشتی کنارے لگ گئی، کشتی کنارے لگ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کہیں عدالت میں ہوتا ہوں، یہاں کہیں میرا درس ہوتا ہے تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ،
अल्लाह मेरी दो चीजों में इजाफा करते हैं, एक इल्म में इजाफा करते हैं और दूसरा जुबान में असर रखते हैं। एक इल्म में इजाफा, दूसरा जुबान पे असर हो जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जब मैं ये बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं ना दुश्मन का खौफ ना नुकसान का अंदेशा होता है। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में वालदा ने ताकीद की, बेटा घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना। फरमाते हैं इसकी बरकत से रब ने मुझे बेबरकती से बचाया, हादसों से बचाया, हादसों से बचाया। बोल बदल गए, बोल बदल गए, बोल बदल गए। मुझे एक साहब कहने लगे हमारे खानदान में गालियां बहुत हैं। कहा कि ये बात भी आपके दर्स के बाद समझ आई कि ये भी होता है। कहा कि हमारे यहाँ अमूमी जब खुश हों तो भी गालियां देते हैं, मजाक हो तो भी गालियां देते हैं, नाराज हो तो भी गालियां देते हैं। तो कहा जब बच्चे को, हमारा बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ उसूल है कि उसके हर बंदा उसको घुट्टी लगाता है, दूध पड़ा होता है, उंगली में दूध लगा के उसके होंठों को लगा देते हैं हर बंदा, और साथ कुछ पैसे रख देते हैं। कहा मैं बैठा था, जो भी आया तो उसका बाप बैठा हुआ था साथ, खानदान वाले भी खुश होके गालियां दे के उसको घुट्टी लगाई। क्योंकि रिवाज में है, खुशी में भी गाली, गम में भी गाली, मजाक में भी गाली, नाराजगी में भी गाली। उसको घुट्टी ही गालियों की लगी है, गालियों की लगी है। इसलिए कहते हैं ख्याल करना, अपने बच्चे को सोच समझ के घुट्टी देना, सोच समझ के देना, सोच समझ के देना। हजरत सुफियान कहते हैं जब मैं ये दुआ पढ़ता हूं मेरे शागिर्द मेरे इल्मी बातें सब याद रखते हैं। जब ये बिस्मिल्लाह की दुआ पढ़ता हूं मेरे शागिर्द मेरी सारी इल्मी बातें याद रखते हैं, जो मुझसे सुनते हैं कभी भूलते नहीं, जो मुझसे सुनते हैं कभी भूलते नहीं, भूलते नहीं। हजरत बिशर हाफी उनके शागिर्दों ने बताया, मैं जब भी घर से निकलता हूं अल्लाह के नाम की बिस्मिल्लाह की दुआ पढ़ता हूं, अल्लाह किसी ना किसी परेशानी को टाल देते हैं। एक बुजुर्ग का ख्वाब, उन्होंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ता है एक फरिश्ता उसके साथ हो जाता है, जो उसे हर शर, हर दुश्मन, हर आफत,